یورپ، جنوب مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا کی ثقافتوں سے متاثر، انتہائی دلکش مناظروں سے مالا مال اور نیز بہت سی تاریخی اور مذہبی مقامات کا گھر۔ جی ہاں، آج ہم ترکی کے بارے میں بات کریں گے۔ دا گلوبل کینوس میں خوش آمدید۔ میرا نام مدثر ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ترکی کے بارے میں 7 حقائق پر بات کریں گے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں، تو بغیر کسی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کا قدیم اور سب سے بڑا بازار۔ استنبول میں واقع گرینڈ بازار کا شمار دنیا کے سب سے پہلے اور قدیم شاپنگ مال میں ہوتا ہے۔ قسطنطنیہ پر سلطنت عثمانیہ کی فتح کے فوراً بعد فاتح سلطان محمد نے گرینڈ بازار کی تعمیر کا حکم دیا۔ گرینڈ بازار کی تعمیر 455 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل ہوئی۔ اس مارکیٹ کو لباس اور زیور کی مقامی تجارت کے لیے اور استنبول میں واقع حاجیہ صوفیہ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے آمدنی پیدا کرنے کے لیے ایک مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ صدیوں سے گرینڈ بازار میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے اور آج گرینڈ بازار 61 گلیوں اور 4000 سے زائد دکانوں پر مشتمل ہے۔ ایک دن میں گرینڈ بازار میں 4 لاکھ سے زیادہ زائرین آتے ہیں۔ استنبول نہیں، انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے۔ بہت سارے غیر ملکی جو ترکی سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے۔ یہ سچ ہے کہ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی کل آبادی 15.5 ملین سے زیادہ ہے، اور استنبول ترکی پر حکمرانی کرنے والی بڑی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا تھا، جس میں رومن، باستینی، لاطینی اور عثمانی سلطنت شامل تھیں۔ لیکن جب سے 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ذریعے ترکی نے جمہوریہ کا اعلان کیا، تب سے ترکی کا دارالحکومت استنبول نہیں، انقرہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ استنبول 2 براعظموں پر واقع ہے۔ استنبول یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس کا آدھا حصہ ایشیا میں موجود ہے۔ باسفورس ندی استنبول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ استنبول کا مغربی حصہ یورپی براعظم پر واقع ہے، جبکہ مشرقی حصہ ایشیا میں موجود ہے۔ ہر روز 2 ملین سے زیادہ افراد یورپ اور ایشیا کے درمیان باسفورس ندی سے سفر کرتے ہیں، اور ان کا یہ سفر برجز، انڈر واٹر ٹنل اور کشتی کے ذریعے ہوتا ہے۔ استنبول ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو 2 براعظم پر مبنی ہے۔ اس طرح قازقستان، رشیا اور ایجپٹ کے کچھ شہر بھی 2 براعظم پر مبنی ہیں۔ آئل ریسلنگ ترکی کا قومی کھیل ہے۔ آئل ریسلنگ کو ترکی کا قومی کھیل کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلوان زیتون کے تیل سے اپنے آپ کو بھگو لیتے ہیں۔ ترکی زبان میں پہلوانوں کو پہلوان ہی کہا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ سے سلے ہوئے چمڑے کی پتلون پہنتے ہیں جسے کسبت کہتے ہیں۔ آئل ریسلنگ کا یہ تہوار ترکی میں 1346 سے کھیلا جا رہا ہے۔ کنیت کا قانون۔ 1934 سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں بسنے والے بیشتر ترکوں کے ساتھ ساتھ دوسری نسلوں کے بھی کوئی کنیت موجود نہیں تھی۔ لوگوں کو مختلف القاب سے خطاب کیا جاتا تھا، جیسے کہ حاجی، ہوڈجا یعنی استاد، آغا یعنی ماسٹر، پاشا یعنی جنرل، حافظ وغیرہ وغیرہ۔ 21 جون 1934 کو کنیت قانون اپنایا گیا، جس کے تحت تمام ترک شہریوں کو اپنے کنبے کے لیے کنیت کا انتخاب کرنے کی ضرورت تھی۔ اس قانون میں تبدیلی کے بعد مصطفیٰ کمال کو اتا ترک، جس کا مطلب ہے ترک کا باپ، نام دیا گیا۔ ترکی میں چائے کا استعمال۔ دنیا کی کل آبادی کا 96% روزانہ کم از کم 1 کپ چائے پیتا ہے۔ ترکی زبان میں بھی چائے کو چائے کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ترک موسم سرما میں روزانہ 10 سے یا اس سے بھی زیادہ چائے کے کپ پیتے ہیں، اور گرمیوں میں 3 سے 5 کپ چائے پیتے ہیں۔ ترکی میں چائے کی فی کس استعمال دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو ہر سال اوسطاً 3 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ آئرلینڈ میں ترکی کے بعد چائے کی سب سے زیادہ فی کس استعمال، جو ہر سال اوسطاً 2.25 کلو گرام ہے۔ روئی کا قلعہ۔ پاموکلے، جس کا ترکی زبان میں مطلب روئی کا قلعہ ہے،
ترکی کے صوبہ ڈینزلی میں موجود ایک قدرتی مقام ہے۔ اس شہر میں بہت سے خوبصورت گرم پانی کے چشمے موجود ہیں۔ ان گرم چشموں میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ 1000 سال سے ایک چھوٹے سے پہاڑ کی ڈھلان سے بہتے قدرتی گرم چشموں نے کاربونیٹڈ معدنیات کی چھت والے تالابوں کا ایک سحر انگیز سلسلہ تشکیل دیا ہوا ہے۔ قدیم یونانیوں اور رومنز نے پہاڑ کی چوٹی پر ہیراپولس نامی شہر تعمیر کیا تھا، جس نے دنیا کے پہلے سیاحوں کو گرم چشموں تک رسائی فراہم کی، جو ان گرم چشموں میں نہانے کے لیے آتے تھے۔ ہیراپولس کا شہر سفید قلعے کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، جو تقریباً 8860 فٹ لمبا، 1970 فٹ چوڑا اور 525 فٹ اونچا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ ویڈیو کی اطلاعات کے لیے گھنٹی کا آئیکن دبائیں۔ اگر آپ ترکی کے بارے میں مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔